ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جین آسٹن کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ایما۔ اس سے پہلے ہم پرائڈ اینڈ پریجوڈس ناول ڈسکس کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اس ناول کی اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں ہائبری کا ایریا دکھایا گیا ہے جو کہ ہارٹ فیلڈ کی سراؤنڈنگ میں ہے۔ اس کے علاوہ رینڈلز اور ڈاؤن ویل ابے کے ایریاز کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ انگلینڈ کے ساؤتھ میں واقع ہیں اور 90th سینچری کا زمانہ دکھایا گیا ہے۔ یہ ناول دسمبر 1815 میں پبلش ہوا، اگرچہ اس کے ٹائٹل پیج پر 1816 ڈیٹ مینشن کی گئی ہے۔ ایما ایک کامیڈی آف مینرز ہے۔ کامیڈی آف مینرز سے مراد ایک ایسی کامیڈی ہے جس میں انسانوں کے بیہیویئر، کسٹمز، سوشل نارمز اور ان کی سوشل کلاس کو بہت زیادہ سٹائر کے ساتھ طنزیہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ خاص طور میں اس میں اپر کلاس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تمام کریکٹرز ریئل ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکشنز میں اور ان کے ڈائلاگز میں ایگزیجریشن ملتی ہے، یعنی مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف کامیڈی کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس ناول کو لکھنے سے پہلے جین آسٹن نے خود یہ کہا تھا کہ اس ناول میں وہ ایک ایسی ہیروئن کو چن رہی ہے جس کو صرف اور صرف وہ خود ہی بہت زیادہ پسند کرے گی، یعنی اس ناول کی ہیروئن کا نام ایما ہے جس کے نام پر یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اس ناول میں بھی اس نے انگلینڈ میں رہنے والی سویلائزڈ ویمن کی ڈیفیکلٹیز یعنی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اس ناول کے کریکٹرز کو دیکھیں تو اس میں جو مین کریکٹر ہے وہ ایما ووڈ ہاؤس کا ہے جو کہ ایک 21 سالہ لڑکی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کریکٹر ہنری ووڈ ہاؤس کا ہے جو کہ اس کا باپ ہے۔ اس کے علاوہ مس این ٹیلر ہے جو کہ اس کی گورنس تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ہم ناول کی سمری ڈسکس کرتے ہوئے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس ناول کے ٹوٹل 3 والیومز ہیں۔ فرسٹ والیوم 18 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، سیکنڈ والیوم بھی 18 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، جبکہ تھرڈ والیوم ٹوٹل 19 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ اس طرح سے اس ناول کے ٹوٹل چیپٹرز کی اسٹرینتھ ہے 55۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیٹیلڈ سمری کی جانب۔ والیوم 1 کے چیپٹر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہائبری کے ٹاؤن میں ایما ووڈ ہاؤس جو کہ اس ناول کی ہیروئن ہے، پروٹیگونسٹ ہے، وہ ایک ہینڈسم یعنی خوبصورت لڑکی ہے، بہت کلیور ہے۔ وہ 21 سالہ ایک جوان لڑکی ہے جو کہ اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد صرف اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کے باپ کا نام ہنری ووڈ ہاؤس ہے۔ یہ 2 بہنیں ہیں، ایما چھوٹی ہے اور اس کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کا باپ یعنی ہنری ووڈ ہاؤس جو کہ ایک پرماننٹ پیشنٹ ہے، اسے ہائپوکونڈریا کی بیماری ہے، یعنی اسے یہ وہم ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے اور وہ ہر قسم کی تبدیلی کے خلاف ہے۔ اس کی گورنس جس کا نام مس این ٹیلر ہے، اس کی عمر 16 ایئرز تھی جب اس کی شادی مسٹر ویسٹن کے ساتھ ہو گئی۔ مس این ٹیلر اس کی دوست بھی تھی، اس لیے اس کی شادی کے بعد ایما اپنے آپ کو بہت ہی تنہا محسوس کرتی ہے۔ ایما ایک خود اعتماد لڑکی ہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کے معاملات میں بہت دخل اندازی کرنے کی عادی ہے، جیسا کہ وہ لوگوں کے شادی کے لیے رشتے کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر اسے بہت زیادہ فخر بھی ہے۔ ایما کی بڑی بہن کا نام ایزابیلا ہے جس کی شادی جون نائٹلے کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ ان کے گھر سے تقریباً 16 مائلز کے فاصلے پر لندن میں رہتے ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں۔ مس این ٹیلر کی شادی کے اگلے دن چائے کے وقت جارج نائٹلی جو کہ جان نائٹلی کا بڑا بھائی ہے، یعنی جس کے ساتھ ایما کی سسٹر کی شادی ہوئی تھی، اس شخص کا بڑا بھائی جو کہ ایک بہت ہی زیادہ
عقل مند اور دولت مند انسان ہے۔ اس کی عمر تقریباً 37 سے 38 ایئرز کے درمیان ہے اور وہ ڈاؤن ویل ابے میں رہتا ہے جو کہ ووڈ ہاؤس کے گھر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے علاقے کا نام ہارٹ فیلڈ ہے۔ وہ ایما لوگوں کے ہاں آتا ہے۔ جب اسے ایما بتاتی ہے کہ اس نے ہی مس ٹیلر اور مسٹر ویسٹن کی شادی کروائی ہے، یعنی ان کا رشتہ اسی نے کروایا ہے، تو اس پر جارج کہتا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ مزید اس طرح کے کام نہ کرے۔ اس پر ایما کہتی ہے کہ وہ اب صرف مزید ایک رشتہ طے کروائے گی جو کہ مسٹر ایلٹن کا ہوگا۔ مسٹر ایلٹن 26 سالہ ایک ریکٹر ہے جو کہ چرچ کا ایک عہدہ ہے، لیکن جارج کہتا ہے کہ نہیں، اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی بیوی تلاش کرے، ایما کو اس کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے۔ چیپٹر 2 میں مسٹر ویسٹن جو کہ ہائبری کی ایک رسپیکٹیبل فیملی کا ممبر ہے اور اس نے ایما کی گورنس یعنی مس این ٹیلر کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام فرینک ہے، لیکن وہ اس کی بیوی کی ڈیتھ کے بعد یعنی اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد اپنے میٹرنل فیملی کے ہاں چلا گیا تھا جہاں پر اس کی پرورش ہوئی اور اس فیملی کا سر نیم چرچل تھا۔ اس طرح سے فرینک نے بھی اپنے نام کے ساتھ چرچل کا نیم استعمال کر لیا اور اس کا پورا نیم فرینک چرچل ہو گیا۔ مسٹر ویسٹن شادی سے پہلے ایک رضاکارانہ طور پر فوج میں کام سر انجام دے چکا ہے۔ اس کی پہلی بیوی عظیم یارکشائر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی بیوی کی ڈیتھ کے بعد مسٹر ویسٹن نے کاروبار شروع کر دیا اور 18 سے 21 برس تک وہ اسی کام میں لگا رہا اور اس نے رینلڈس میں بہت ساری چیزیں خرید لی، بہت ساری زمین بھی وہاں خرید لی۔ اس کام میں اسے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی اور اس نے اب مس این ٹیلر کے ساتھ شادی کر لی۔ فرینک چرچل جب سے اپنے ننیال کے ہاں گیا تھا اس کے بعد کبھی بھی وہ واپس ہائبری نہیں آیا، اگرچہ اکثر و بیشتر اس کے بارے میں یہ پیشین گوئیاں کی جاتی تھیں کہ اب وہ ہائبری آئے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر اس کے باپ یعنی مسٹر ویسٹن کو اس کے خط ملتے رہتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی یہاں نہیں آیا۔ لیکن اس دفعہ مسٹر ویسٹن کو پوری امید ہے کہ اس کا بیٹا ہائبری ضرور آئے گا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر ایما بہت خوش ہے کیونکہ اب وہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہتی ہے، لیکن مسٹر ووڈ ہاؤس یعنی ایما کا باپ شادی کے معاملے میں کوئی زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتا۔ جیسا کہ اس کے ایریا میں مسٹر پیری جو کہ دوائیاں بیچنے والا شخص ہے، اس کے ساتھ وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ بھی شادی کے بہت خلاف ہے۔ 3rd چیپٹر میں کچھ مائنر کریکٹرز کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جیسا کہ مسٹر ووڈ ہاؤس جو کہ اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ دعوتیں وغیرہ دیا کرتا ہے۔ وہ ایک ایوننگ پارٹی میں لوگوں کو بلاتا ہے جس میں جارج نائٹلے آتا ہے جو کہ اس کے داماد کا بڑا بھائی ہے، اور ویسٹنز آتے ہیں یعنی مس این ٹیلر اور اس کا ہسبینڈ ویسٹن آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلپ ایلٹن آتا ہے جو کہ ہائبری کا ایک 26 سالہ جوان ہے اور چرچ میں ایک عہدہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مسز گورڈرڈ آتی ہے اور مسز اینڈ مس بیٹس بھی آتی ہیں۔ مسز بیٹس ایک بہت ہی خوش رہنے والی عورت ہے، جبکہ مس بیٹس جو کہ اپنے اچھے رویے کی وجہ سے جانی جاتی ہے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات پر بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ مسز گورڈرڈ جو کہ ایک ایماندار عورت ہے اور پرانی وضاقتہ والی عورت ہے، وہ ایک بورڈنگ ہاؤس چلا رہی ہے جہاں پر ہیریٹ سمتھ نامی ایک لڑکی رہتی ہے، اور ایما بہت خوش ہوتی ہے جب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ لڑکی جو ان کے بورڈنگ سکول میں رہتی ہے جس کا نام ہیریٹ سمتھ ہے، وہ اسے کسی دن اپنے ساتھ یہاں لائے گی۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہیریٹ سمتھ کا ہی تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، 17 سال کی لڑکی ہے
اور اللیجیٹیمیٹ گرل ہے، یعنی اس کے پیرنٹس کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، یہ ایما کی دوست بن جاتی ہے اور مسٹر ایلٹن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب ہیریٹ کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے تو ایما اس کو کافی امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ایک شام ہیریٹ وہاں آتی ہے تو ہائبری میں اسے بہت زیادہ توجہ ملتی ہے، اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ایما اس کو اپنے انڈر رکھنا چاہتی ہے اور اس کی پرسنالٹی کو امپروو کرنا چاہتی ہے۔ ہیریٹ ایک رابرٹ مارٹن نامی کسان سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے، لیکن ایما اسے اس بات پر کنونس کرتی ہے کہ اگر رابرٹ مارٹن اسے پرپوز کرے تو وہ اسے چاہیے کہ اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ وہ اس کی شادی ایلٹن سے کروانا چاہتی ہے۔ ہیریٹ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اسے ہر قدم پر ایما کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اچھی دوست بن جاتی ہیں۔ ایما اسے یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگرچہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں، پھر بھی اسے مکمل طور پر کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، اور ایما اسے اس بات پر بھی انکریج کرتی ہے کہ کیونکہ وہ ابے مل فارم میں مارٹنز کے ہاں 2 ماہ تک رہی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ مزید واقفیت بڑھائے اور لوگوں کے سامنے بھی اس واقفیت کا تذکرہ کرے۔ ایما کو اس بات کا بھی علم ہے کہ رابرٹ مارٹن کی ماں بھی ہیریٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ جب ایک دن اچانک رابرٹ کے ساتھ ہیریٹ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ایما ایک فاصلے پر کھڑی ہو کر ان دونوں کو آبزرو کرتی ہے۔ رابرٹ مارٹن بہت ہی صاف ستھرا اور سینسیبل شخص دکھائی دیتا ہے، لیکن ایما کو یہ چیز پسند نہیں آتی اور وہ ہیریٹ سے کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا شخص نہیں ہے اور اسے جارج نائٹلے کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، جو کہ اس کے بہنوئی کا بڑا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسے مسٹر ویسٹن اور مسٹر ایلٹن کے ساتھ بھی کمپیئر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جبکہ رابرٹ زیادہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، اور جو کتاب ہیریٹ نے اسے ریکمینڈ کی تھی وہ بھی اس نے نہیں پڑھی، جبکہ ایما کے اکارڈنگ جو مسٹر ایلٹن ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے اور اس کے عادات و اطوار بھی اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ در حقیقت ایما چاہتی ہے کہ ہیریٹ کی شادی صرف اور صرف مسٹر ایلٹن سے ہی ہو۔ چیپٹر نمبر 5 میں مسٹر نائٹلے اور مسز ویسٹن یعنی این ٹیلر ایما اور ہیریٹ سمتھ کی دوستی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ این ٹیلر ان دونوں کی دوستی کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دونوں کے لیے بہتر ہوں گی، کیونکہ وہ اس کی گورنس رہ چکی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں وزن ہے، جبکہ دوسری طرف مسٹر نائٹلے یہ کہتا ہے کہ اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جو ہیریٹ ہے وہ ایما کو ذہانت کے لحاظ سے انٹیلیکچولی زیادہ انفلوئنس نہیں کر پائے گی، اور اس کے علاوہ ہیریٹ ہمیشہ ایما کی تعریف ہی کرتی رہے گی اور اس کی جھوٹی خوشامد میں لگی رہے گی۔ چیپٹر نمبر 6 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایما مسٹر ایلٹن اور ہیریٹ کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جب بھی مسٹر ایلٹن کے سامنے ہیریٹ کی تعریف کرتی ہے تو وہ ہیریٹ کو چھوڑ کر ایما کو اس بات کا کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایما یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مسٹر ایلٹن کے لیے ہیریٹ سمتھ کی ایک پورٹریٹ بنا کر لے کر جائے گی، لیکن اس تصویر کو دیکھ کر وہ ہیریٹ سمتھ کی خوبصورتی کی بجائے ایما میں زیادہ انٹرسٹ شو کرتا ہے کہ اس نے اس تصویر کو کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، اور اس تصویر کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہی فیل کرتے ہیں کہ ایما نے ہیریٹ کی اپیرنس کو بہت زیادہ امپروو کر دیا ہے، اور مسٹر ایلٹن یہ تصویر لنڈن لے جاتا ہے تاکہ اسے فریم کروا سکے۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر مارٹن جو کہ ایک کسان ہے، وہ ہیریٹ سمتھ کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ شادی کا پرپوزل رکھتا ہے۔ ایما جب اس لیٹر کو دیکھتی ہے تو وہ اس کی توقعات سے بہتر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایما ہیریٹ سے یہ کہتی ہے کہ یہ لیٹر ضرور اس نے اپنی کسی سسٹر سے لکھوایا ہوگا، اور اسے اس شادی کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر کسی لڑکی کو ہلکا سا بھی شک ہو تو اسے پرپوزل سے فوراً انکار کر دینا چاہیے۔
مسٹر مارٹن کو انکار کرتے ہوئے ہیریٹ کو اندر سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایما کی خواہشات کا بھی احترام کرتی ہے۔ ایما اسے سمجھاتی ہے کہ اب اسے چاہیے کہ مسٹر مارٹن کی سوچوں سے نکل کر مسٹر ایلٹن کے بارے میں ہی سوچے، جو کہ اس کی تصویر کو لندن لے گیا ہے تاکہ وہاں اس کا فریم کروا سکے۔ چیپٹر نمبر 8 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیریٹ ہارٹ فیلڈ میں اس رات جب سوئی ہوتی ہے تو مسٹر نائٹلے تنہائی میں ایما کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور ہیریٹ کو امپروو کرنے پر اس کی کافی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ مسٹر نائٹلے ایما کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ شاید مسٹر مارٹن اب جلد ہی اسے پرپوز کرے گا۔ اس پر ایما اسے بتاتی ہے کہ ہیریٹ آلریڈی اسے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اس پر مسٹر نائٹلے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیریٹ نے اس کا انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مارٹن تو ہیریٹ سے زیادہ بہتر پوزیشن والا شخص ہے اور وہ اب ویل سیٹلڈ بھی ہے، اس لیے ہیریٹ نے بہت بڑی بیوقوفی کا کام کیا ہے۔ اس کے جواب میں ایما اسے کہتی ہے کہ نہیں، ہیریٹ اس سے بہتر لڑکی ہے، اگرچہ اس کے والدین کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن لازمی بات ہے وہ اچھے لوگ ہی ہوں گے۔ وہ مسٹر نائٹلے کے سامنے ہیریٹ اور مسٹر ایلٹن کی شادی کی بات کرتی ہے، لیکن اس رشتے کو مسٹر نائٹلی فوراً ہی ریفیوز کر دیتا ہے، یعنی وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ چیپٹر 9 میں بیان کیا گیا ہے مسٹر ایلٹن ایما کو ایک پوئم لکھ کر دیتا ہے جو کہ وہ خود ہی سمجھ لیتی ہے کہ شاید اس نے ہیریٹ کے لیے لکھی ہوگی۔ جب وہ اسے پڑھ کر دیکھتی ہے تو یہ ایک لو پوئم ہوتی ہے۔ اس سے وہ مسٹر ایلٹن کے ہیریٹ کے لیے نیک ارادوں کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ رومانٹک میٹرز میں بھی ہیریٹ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر ایلٹن کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کرے۔ مسٹر ووڈ ہاؤس یعنی ایما کا باپ ایما اور ہیریٹ کو بتاتا ہے کہ ایما کی بڑی بہن یعنی ایزابیلا اور اس کا ہسبینڈ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہارٹ فیلڈ جلد ہی آنے والے ہیں۔ چیپٹر نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایما اور ہیریٹ ہائبری میں پور فیملی کے لیے ایک چیریٹی کا وزٹ کرتی ہیں۔ اس دوران ایما ہیریٹ کو بتاتی ہے کہ جب تک اسے اپنے سے بہتر شخص نہیں مل جاتا وہ شادی نہیں کرے گی، اور وہ کچھ شادی شدہ عورتوں کی مثال دیتی ہے جیسا کہ مس بیٹس بھی شادی شدہ ہے، لیکن پھر بھی اسے ہمیشہ رقم کی کمی ہی رہتی ہے۔ اس گفتگو میں جین فیئر فیکس کا ذکر آتا ہے جسے ایما ناپسند کرتی ہے کیونکہ تمام لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، اس لیے ایما اس سے جیلسی بھی محسوس کرتی ہے۔ جین فیئر فیکس ایک یتیم بچی ہے جو کہ 2 سال پہلے اپنی آنٹ یعنی مس بیٹس کے ہاں آئی تھی اور اب دوبارہ آ رہی ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر جان اور اس کی وائف یعنی ایزابیلا نائٹلے اپنے فادر اور سسٹر یعنی ایما سے ملنے ہارٹ فیلڈ آتے ہیں۔ وہ فرینک چرچل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مس این ٹیلر اور اس کا ہسبینڈ شادی کے بعد انہیں ملنے نہیں آئے۔ اس کے بعد جان نائٹلے یعنی ایما کا بردر ان لا کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ چرچل کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ فیملی لائف پر سوشل لائف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایما کو اپنے بردر ان لا کی یہ بات اتنی پسند نہیں آتی، لیکن وہ اپنی سسٹر کے سکون کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرتی ہے اور کسی قسم کا جواب نہیں دیتی۔ چیپٹر نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ جان نائٹلے اپنی بیوی کے ساتھ ایما لوگوں کے گھر آیا ہے، اس لیے ایما کی خواہش ہے کہ جان نائٹلے کا بڑا بھائی یعنی جارج نائٹلے بھی ان کے ہاں کھانے کے لیے لازمی آئے، اور اس دوران وہ ہیریٹ اور مسٹر مارٹن کی شادی کے بارے میں گفتگو کریں۔ ایزابیلا جین فیئر فیکس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بھی ایما کی طرح ہی بہت اچھی لڑکی ہے اور
ہیریٹ اسمتھ کی بجائے زیادہ اچھی دوست بن سکتی ہے۔ چیپٹر نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ این ٹیلر کا ہسبینڈ یعنی مسٹر ویسٹن ہائبری کی سوسائٹی کے تمام ممبرز کو کرسمس ایو پر رینلڈز میں شام کے کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ ہیریٹ اسمتھ کو بھی وہاں انوائٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ سردی کی وجہ سے وہاں نہیں آ سکتی۔ وہاں مسٹر ووڈ ہاؤس بھی آتا ہے اور ایما کے کہنے پر مسٹر ایلٹن بھی آ جاتا ہے، لیکن ایما کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ مسٹر ایلٹن کو ہیریٹ کی غیر موجودگی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایما کا بردر ان لا یعنی جان نائٹلے اس بات کو نوٹس کرتا ہے اور ایما سے کہتا ہے کہ مسٹر ایلٹن اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ ویسٹنز فیملی کے ہاں اپنے وزٹ کے دوران مسٹر ایلٹن ایما کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایما تو مسٹر ایلٹن کو ہیریٹ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ جب ایما کو پتہ چلتا ہے کہ فرینک چرچل آ رہا ہے تو وہ اس میں کافی دلچسپی شو کرتی ہے اور اسے اپنے لیے ایک اچھا ہسبینڈ کنسیڈر کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہاں جتنے بھی مرد موجود ہیں ان سب میں ایج، کریکٹر اور کنڈیشن کے لحاظ سے فرینک ہی اس کا بیسٹ پارٹنر بن سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر ایلٹن ایما سے ہیریٹ اسمتھ کی بیماری کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایما میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اس دوران برف باری شروع ہو جاتی ہے اور مسٹر ووڈ ہاؤس اس بات سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں برف باری میں ان کو رونلڈ سے واپس جانا مشکل نہ ہو جائے، اس لیے مہمانوں کو واپس گھروں میں لے جانے کے لیے کیریجز یعنی بگیاں لائی جاتی ہیں۔ ایما مسٹر ایلٹن والی کیریج میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس دوران مسٹر ایلٹن ایما سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اس کے جواب میں ایما اس کی توجہ ہیریٹ کی طرف مبذول کرواتی ہے تو وہ جواب میں ہیریٹ کے سوشل سٹیٹس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بہت ہی لو فیملی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہیریٹ کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے لیکن ایما کے پاس جا کر اس کو زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے، لیکن ایما اس کی بات پر توجہ نہیں کرتی اور فوراً اس کی محبت کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلے دن ایما بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے کہ اس نے مسٹر ایلٹن کو پہچاننے میں غلطی کی ہے اور وہ نہیں سوچتی تھی کہ وہ ہیریٹ کو چھوڑ کر اس سے اظہار محبت کرے گا۔ اسے مسٹر ایلٹن اور ہیریٹ کی زندگی میں مداخلت کرنے پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ کرسمس والے دن مسٹر نائٹلے خراب موسم کے باوجود ان کے ہاں آتا ہے۔ چیپٹر نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایما کی بہن اور اس کا بردر ان لا یعنی مسٹر اینڈ مسز جان نائٹلی جلد ہی ہائبری سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مسٹر ایلٹن بھی باتھ چلا جاتا ہے، جس سے ایما کو سکون ہوتا ہے کہ وہ اب مزید اسے تنگ نہیں کرے گا۔ ایما یہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ ہیریٹ اسمتھ کو ایلٹن کے بیہیویئر کے بارے میں بتائے گی کہ اس نے ہیریٹ کو چھوڑ کر ایما کو اظہار محبت کیا تھا۔ ہیریٹ یہ بات برداشت کر لیتی ہے اور وہ کسی کو بھی اس بات کا الزام نہیں دیتی۔ ایما ہیریٹ کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہیریٹ کو اپنے جذبات پر اس سے زیادہ کنٹرول ہے، اور ہیریٹ کی باتیں سن کر ایما کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنا ایکسپیکٹ کرتی تھی، جتنی وہ توقع کرتی تھی، اس سے زیادہ ہیریٹ ایلٹن سے محبت کرتی ہے۔ اس والیوم کے لاسٹ چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے این ٹیلر اور اس کا ہسبینڈ یعنی مسٹر ویسٹن اس بات سے بہت مایوس ہوتے ہیں کہ فرینک چرچل ابھی تک ہائبری نہیں آیا۔ مسٹر نائٹلے چرچل فیملی کو اس بات کا الزام دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے فرینک یہاں نہیں آتا، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ فرینک تو اب ایک بالغ شخص ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے،
اس لیے چرچل فیملی یعنی اس کی جو میٹرنل فیملی ہے وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جب مسٹر نائٹلے چرچل کے بارے میں کچھ برا بولتا ہے تو ایما کو یہ بات پسند نہیں آتی کیونکہ وہ اس میں کافی دلچسپی لیتی ہے، لیکن مسٹر نائٹلے پہلے سے ہی یہ پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ فرینک چرچل آنے والے وقت میں ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ یہاں پر والیوم 1 کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی ناول کے والیوم 2 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایما یا جین آسٹن کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔